حضور آپ کا ہو، حضور آپ کا ہو، چھپا لیجئے گا۔ اب میں بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ استاد الاساتذہ آج کے اس پروگرام کے میر کارواں صدر جلسہ حضرت مولانا ظہیر انوار صاحب قاسمی مدد اللہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنا قیمتی تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز حاضرین کرام اور علماء اعزاء اور قائدین ملت، مجھے بہت لمبی بات نہیں کہنی ہے۔ میں محترم جو ندامت کر رہے ہیں مولانا، ان کا وہ جو شعر ہے، وہ قابل روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ جلسہ جو مسابقے کے نام پر سیرت مقابلے کے لیے ہوا ہے، بچوں نے اس میں حصہ لیا ہے، یہ لائق ستائش ہے اور لائق حوصلہ افزائی ہے۔ نسیم صبح تیری مہربانی، کہاں میں اور کہاں نکھت گل، یہ حوصلہ افزائی ہے کہ اس اچھی اور عظیم مجلس اور علمی مجلس کا صدر مجھے منتخب کر دیا گیا، حالانکہ میں اس لائق نہیں تھا۔ میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ دوسرے حدیث میں آتا حضرت عمر کا قول ہے، خود قرآن میں ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دو چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ علم کا ایک گہرا تعلق مذہب اسلام سے ہے، اور علم زندگی ہے اور موت، جہالت موت ہے۔ اگر کسی کے پاس علم نہیں تو گویا یہ زندہ ہی نہیں، اگر وہ جاہل ہے تو گویا وہ مردے کی طرح ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ چونکہ یہ مسابقہ ان تمام اسکولوں اور نرسری پرائمری اسکولوں کا ہے جو مختلف گاؤں سے شریک ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مسابقہ سیرت میں حصہ لیا اور اپنے بچوں کو یہ شعور پیدا کیا، ان میں دینی شعور پیدا کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے واقف ہونا چاہیے۔ گویا ایک مولانا ہمارے عزیزم مولانا مفتی محمد فیروز صاحب نے ایک ابتدا کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور بارآور کرے۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم کو اسلامی اسکول کس طرز پر قائم کرنا چاہیے، اس کی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسکول زیادہ سے زیادہ قائم کیے جائیں، اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کی جائے، بلکہ میری تو بعض علماء سے یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ ہمارے ہاں جو اصحاب ثروت ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کو یہ سمجھایا جائے کہ بھائی تم اسکول قائم کرو، اس لیے کہ اسکول کے بغیر ہماری زندگی، ہمارا ماحول نہیں بدل سکتا۔ ہاں، اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ اسکول میں جو ہمارے اسلامی عقائد ہے، توحید ہے، رسالت ہے اور یوم آخرت ہے، یہ اس کا اساسی جو عقائد ہمارے ہیں اس کا لحاظ کیا جائے۔ اگر اسکولوں میں اسلامی ماحول نہیں پیدا کیا گیا تو وہ اسکول بھی غیروں کے اسکول کی طرح ہو جائیں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اسکول قائم کیے اور اپنے بچوں کی تعلیم دے رہے ہیں، اور سیرت مقابلے میں انہوں نے اپنے بچوں کو شریک کیا، اس لیے کہ یہ مناسبت اور یہ دلچسپی اس بات کی علامت ہے گویا وہ اپنے اسکول کو اسلامی ماحول میں چلانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اسکول اپنے جو چل رہے ہیں وہ معیاری ہوں، معیار سے کوئی سمجھوتا نہ کرے، اس لیے کہ اگر آپ کا اسکول معیاری نہیں ہوگا تو پھر آپ کا جو مقصد ہے، آپ کی جو منزل ہے، آپ کا جو ارادہ ہے، وہ ارادہ آپ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔
مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کے علاوہ آپ نے کوئی اور چیز تلاش کی تو گویا آپ خسارے میں ہیں، آپ کی کوئی بات، کوئی ایسی چیز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ دوسری، وہ طلباء جو اس مسابقے میں شریک ہوئے ہیں، جو کامیاب ہوئے ہیں، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور جو اس مسابقے میں ناکام ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ وہ اپنا حوصلہ پست نہ کریں بلکہ وہ سوچیں کہ ہماری منزل آگے ہے۔ تیسری بات، جو ہمارے سرپرست ہیں طلباء کے، ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے بچے اسکول میں کیا کر رہے ہیں، گھر آ کے کیا کر رہے ہیں، ان کو اسلامی چیزوں سے واقف کرایا جائے۔ اگر ہمارے سامنے اسلام نہیں ہوگا تو ہم بیکار ہیں، لاکھ آپ کے پاس علم ہو جائے، مگر اگر اس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے نہیں ہے تو علم ایک ذریعہ ہے۔ علم وہ مقبول ہے شریعت میں جس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اگر ایک مسلمان ہے اور بہت زیادہ علم اس کے پاس ہے مگر وہ دینی عقائد سے، مبادیات اسلام سے، اسلامی اساسی چیزوں سے وہ ناواقف ہے تو وہ علم نہیں بلکہ وہ ایک فن ہے۔ تو ہمیں فن نہیں حاصل کرنا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جگہ جگہ، گاؤں گاؤں اپنے اسکول قائم کریں اور اسلامی ماحول میں قائم کریں۔ اگر ہم نے اسلامی ماحول میں قائم نہیں کیا تو پھر ہمارا وہ تشخص، ہمارا امتیاز باقی نہیں رہے گا، اور ہم مجبور ہوں گے کہ ہم الہادی تعلیم دینے والے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں، چاہے وہ تثلیث کا عقیدہ ہو، عیسائیت کا عقیدہ ہو، چاہے یہ اپنا ہندوازم کا عقیدہ ہو۔ ان عقیدوں سے ہم اپنے بچوں کو جب دور رکھ سکتے ہیں جب ہم اپنی یہ مہم بنا لیں کہ ہم کو اسلامی ماحول میں اپنے اسکول اور کالج کھولنے ہیں۔ ضرورت ہمارے علماء کو یہ چاہیے کہ متوجہ کریں اصحاب ثروت کو، اور وہ لوگ جو مسلمانوں کے قائد ہیں ان سے بھی کہا جائے کہ آپ قیادت کا صلہ ہم کو یہ دیں کہ ہمارے گاؤں میں، ہماری آبادی میں ایک اسکول اسلامی ماحول میں قائم کریں۔ اگر ہمارے ساتھ یہ اسلامی ماحول کے ساتھ اسکول قائم رہیں گے تو ہم اس ملک میں اپنا وجود بتا سکیں گے، جتا سکیں گے۔ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا اور نہ مجھے بات لمبی کرنی آتی ہے، میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو اس مسابقے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ان بچوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جو کامیاب نہیں ہوئے ہیں، مگر ان کی ناکامی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اپنے حوصلے کو پست کریں بلکہ وہ اور کوشش کریں۔ یہ ان کی کوشش کی ابتدا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔